لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين اولین و آخرین خاتم النبیین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد المصطفیٰ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل الطیبین الطاہرین المعصومین مظلومین لا الہ الا اللہ محمد حبیب اللہ علی وصی نبی ولی اللہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بنت نبی امانت اللہ حسن والحسین وارث نبی صفت اللہ من البغض هم لعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین اما بعد فقط سبحانہ تبارک و تعالی قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم کونوا مع صادقین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز محترم سامعین، معزز سامعین، آپ کو شہر اللہ کا مہینہ مبارک ہو۔ رمضان مبارک کا مہینہ کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج 2 تاریخ کی صبح ہے۔ آپ تمامی حضرات امت مسلمہ کو اور جو شریفت النفس رکھتے ہیں وہ تمام جہان میں جو بھی انسان رمضان مبارک کے مہینے کا احترام کرتے ہیں اور اس کی مبارکباد بھیجتے ہیں اور قبول بھی کرتے ہیں، کسی بھی مذہب و ملت کا ہو، کسی بھی دھرم کا ہو، کسی بھی فرقے کا ہو، سب کو مبارکباد پیش کر رہا ہوں مومنین مومنات کے ساتھ۔ آئیے چند لمحے ہم روبرو ہو جاتے ہیں آپ کی خدمت عالیہ کے میں چند معروضہ پیش کرنے کے لیے رمضان کے سلسلے سے۔ یہ مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ قبل اس کے جو ابھی مہینہ گزرا ہے شعبان کا، وہ بھی بہت بابرکت مہینہ، معصومین علیہ السلام کی ولادت بسعادت کا مہینہ، جس میں شہیدان کربلا، شہنشاہ کربلا کی ولادت بسعادت منائی گئی، امام حجت کی ولادت بسعادت منائی گئی، اور بھی معصومین کی، یہاں تک کہ جناب علی اکبر کی بھی ولادت بسعادت پر مبارکباد ہم تمامی حضرات نے ایک دوسرے کو پیش کیا، اور یہ رمضان مبارک کو بھی پیش کر رہے ہیں۔ اور یہ مہینے میں بھی امام حسن علیہ السلام کی ولادت سعادت کا مہینہ ہے۔ یہ اللہ کا مہینہ ہے، شہر اللہ، یعنی اللہ کے مہینہ کا آغاز ہو چکا، اور یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں ہمارا وہ امام ہے کہ جہاں پر ہر ایک اعتبار سے خوبصورتی تمام ہو جاتی ہے۔ اس سے بڑا کوئی خوبصورت نہیں ہے۔ عمل کے اعتبار سے خوبصورتی کسی بھی طرح کی آپ لے لیجئے، ہر راہ ثبات میں سب سے بہترین عمل معصومین علیہ السلام کا ہوتا ہے۔ لہذا حسن حسین احسن، یعنی حسن سے بڑا کوئی خوبصورت نہیں ہے۔ جہاں چاند سورج سلامی بھیجتے ہیں، جن کے در پہ تارا اترتا ہے، یہ معصومین علیہ السلام کی خوبیاں ہے۔ ان کی مادر گرامی کا کیا کہنا، ان کی جدہ کا کیا کہنا، کوئی نہیں، ان کا ثانی ہے، یہ احسن ہے، حسن ہے۔ آئیے چند معروضہ آپ کو پیش کر دوں رمضان مبارک کے سلسلے سے، کہ اس میں روزہ رکھنا، نیک عمل کرنا، صبر اور صلات سے کام ہر زمانے میں آپ کو لینا ہے، اور ماہ صیام میں روزہ رکھنا ہے، یعنی ماہ رمضان مبارک میں روزہ رکھنا ہے، اور روزے کو بے سبب ترک نہیں کرنا ہے۔ لہذا آپ جانتے ہیں تمام مسجدوں میں آج کل بتایا جا رہا ہے کہ اگر روزہ آپ نے بے سبب چھوڑا تو کیا ہوتا ہے، نہیں آپ روزہ رکھتے تو کیا ہوتا ہے، یہ تمام چیز آپ کو پتہ ہے۔ اس میں سب سے بڑی خاص چیز ہے کہ اس مہینے میں
محرمات سے آپ اپنے آپ کو بچا لے گئے تو آپ انشاءاللہ کامیاب ہیں۔ محرمات سے کب بچیں گے؟ جب آپ نیک عمل کرتے رہیں گے، یعنی صوم صلات کے پابند ہو جائیں آپ، یعنی چنانچہ یہ وہ مہینہ بابرکت مہینہ ہے کہ اس میں آپ دعائے جوشن کبیر، دعائے جوشن صغیر آپ پڑھیے۔ جوشن صغیر ہی آپ پڑھتے ہیں اگر تو آپ کو کیا ملنے والا ہے تحفہ، شہیدوں میں آپ کا شمار ہوتا ہے، آپ کی دعائیں اور جو مراد ہے وہ پوری ہوگی۔ اور چنانچہ یہ دعا وہ ہے جس سے آپ اپنے آپ کو طاقت پہنچا سکتے ہیں، روزہ رہنے کی سکت آپ میں آ جائے گی، صلات قائم کرنے کی سکت آ جائے گی۔ یہ طاقت دینے کی ٹانک ہے، سمجھ لیجیے۔ جوشن صغیر، دعائے جوشن صغیر، اور یہ بارہا آپ پڑھ لیجئے وظائف الابرار میں اس کی تاثیر کیا ہے۔ اور ہمارے 14 معصومین علیہ السلام ایسے ہیں کہ جو ایک میں صفت ہے، وہ چاہے جسمانی ہو یا روحانی ہو، اس سب میں ہے۔ یہاں تک کہ لب و لہجے میں بھی لہجہ الگ نکل سکتا ہے لیکن بات ایک ہی رہے گی، لب و لہجے کا کوئی فرق نہیں ہے۔ چلنے پھرنے میں ایک جیسے، سونے جاگنے میں ایک جیسے، یعنی جو ایک کا وصول ہے سونے کا وہی دوسرے کا پایا جائے گا، جو ایک کا چلنے کا چلن ایک ہے، جو رفتار ایک کی ہے وہی دوسرے کی رفتار پر، یعنی کسی بھی راہ ثبات میں یعنی کہیں سے کوئی فرق نظر نہیں آنے والا ہے۔ تو یہ طاقت آپ کب پائیں گے؟ جب 14 معصومین علیہ السلام سے منسلک رہیں گے، متمسک رہیں گے۔ تو متمسک تو ناممکن ابھی ہے، اس لیے کہ ہمارا امام آخری امام حجت پردے غیب میں ہیں۔ ہاں، ان کے نائبین کے ذریعے آپ متمسک بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ اگر جو جہاں سے پاور ملتا ہے اس کا کنیکشن جہاں رہتا ہے وہاں بھی آپ ٹچ کریں گے تو پاور آپ کو جھٹکا دے دے گا۔ تو اس لیے آپ مس کر سکتے ہیں، جب وہاں جائیں اور ساری صاحب سے ملاقات کریں تو مرجع کے ذریعے آپ، یہی 3 خوبیاں ہمارے پاس ہے جو بہت بڑا سرمایہ ہے۔ سب سے پہلا سرمایہ وہ ہے ولایت، اور دوسرا عزا، تیسرا یہ ہے کہ عزا کے ذریعے سب باقی رہ جانے والا عمل ہے۔ نہ اگر یہ ہوتے، ان کا ذکر نہ ہوتا تو ہم نہ کوئی اولیاء اوصیاء نبی تک اور رسول تک پہنچ پاتے، جو ہدایت کرنے کے لیے ہمارے درمیان آئے تھے، اپنے اپنے اعتبار سے اپنے اپنے زمانے کی امت کے ساتھ لوگوں کے امام بنے۔ لیکن یہ ایسا 14 معصومین ہر زمانے کے لیے ہیں، یہ ان کا دائرہ محدود نہیں ہے۔ چنانچہ بہت جلدی اپنی بات کہہ رہا ہوں کہ یہ تو 6 مہینے کا روزہ رکھ سکتے ہیں اور رکھ رہے تھے۔ ہمارے لیے 1 ماہ کا روزہ ہے واجب، جو سال کے 12 مہینے میں 1 مہینہ یہ ہے۔ اپنے جسم کی زکوٰۃ دینا ہے، روحانی اور جسمانی دونوں روزہ رکھنا ہے۔ اب جو چیزیں آپ کو روزہ رکھ کے نہیں کرنا ہے اس کو اگر آپ کر رہے ہیں تو روزہ باطل ہو جائے گا، روزہ مکروہ ہو جائے گا اور روزہ ختم ہو جائے گا۔ تو ان سب چیزوں سے آپ کو دوچار ہونا پڑے گا، چھوڑنا پڑے گا، کنارہ کشی کرنا پڑے گا، اور مسجدوں میں تبلیغ سننا پڑے گا کہ کیسے روزہ باطل ہوتا ہے، کیسے مکروہ ہوتا ہے۔ یہ فقہ کی باتیں ہیں، اس کا بیڑا سب نہیں اٹھا سکتا۔ یہ مرجعیت کی طرف سے حکم ہوتا ہے جو وہی ہمارے عالم جو ہے بیان کرتے ہیں۔ کیونکہ چنانچہ 14 معصومین علیہ السلام جہان معانی ہیں۔ معانی تو جہان معانی میں آپ کو تلاش کرنا پڑے گا، کیونکہ جہان معانی وہ جس کے سامنے جہان بنا ہو۔ یہ زمانہ نہیں تھا جب یہ تھے، کچھ بھی نہیں تھا، نہ زمین تھی، نہ آسمان، نہ کوئی بھی مخلوق۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول نے یہ فرمایا حدیث قدسی میں، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے میرے نور کو خلق کیا۔ تو جہاں پر نور ہے وہیں پر طاقت ہے، نورانی اپنے آپ کو بنا لیجئے۔ عزیزو، 9 منٹ ہو گیا ہے اور آپ کی میری گفتگو ہوتی رہے گی مسلسل یہ ماہ صیام میں، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے، بڑا بابرکت مہینہ ہے۔ ہم اس میں امام حسن علیہ السلام کی ولادت بسعادت پہ آنے والی تاریخ جو ہے 15
وہ سب کی اس کی مبارکباد ہم ابھی سے پیش کر رہے ہیں۔ یہاں پر انہوں نے صبر بتایا کیا ہے، امام حسین نے کربلا میں صلات بتایا کہ کیا ہے، صبر کی وہ حد ہے کہ سامنے والا جو ناواقف ہے انہیں بہتان کر رہا ہے، بد کلامی کر رہا ہے، لیکن سینے سے لگا کے اسے پیار کر رہے ہیں، تمام چیزوں کے لیے اس سے اصرار کر رہے ہیں کہ تمہیں پانی چاہیے تو پانی لے لیجئے، کھانا چاہیے تو غذا دے دوں، انتظام کر دوں، سواری دے دوں، مکان دے دوں، لباس دے دوں۔ یہ ہے کلیجہ، جبکہ وہ بد کلامی پہ تھا، نہیں واقف تھا، تو اسے سمجھانے کے لیے سینے سے لگا کے اسے سمجھایا۔ اور امام حسین نے آخری مرحلے میں آخری تک استغاثہ حل من ناصر نہ بیان کرتے رہے، اور یہاں تک کہ تیروں کی چھاؤں میں دو رفقا ایسے تھے جو جناب سعید، جناب بریر، ابو ثمامہ نے نماز کو یاد دلایا، نمازیوں میں شمار کی دعا دیا ان کو، اور وہ تیر و تبر نیزہ بھالا کھا کے امام کو نماز پڑھا رہے ہیں، زخمی ہو کے گرے، امام سلام پھیر رہے ہیں۔ تو صلات کو اس حد تک امام حسین نے قائم کیا ہے، اس لیے ہم نماز کو فراموش نہیں کر سکتے۔ اور روزے پہ روزہ رکھ کے پنجتن نے بتایا ہے، 14 معصومین بتایا کہ اگر فاقہ بھی ہو جائے تو پانی سے افطار کر لیجئے، زیادہ سے زیادہ اپنے لیے نہیں سوچو۔ اگر ہاں رمضان میں، رمضان مبارک غریبوں کی بھوک، غریبوں کی پیاس، غریبوں کی مشکلات کو یاد دلانے والا مہینہ، اس لیے اس مہینے کو اللہ نے اپنا مہینہ کہا۔ آپ کہیں مہمان جاتے ہیں تو مہمان ہونے کے لیے آپ تمام سامان کو مہیا کرتے ہیں، اپنے لباس کو صحیح کرتے ہیں، اپنے لب و لہجے کرتے ہیں، جانی پہچانی جگہ پہ جبکہ جا رہے ہیں، اور ہر ایک چیز سے آپ چاہتے ہیں ہم بہتر سمجھے جائیں، ایسے اپنے آپ کو تیار کر لیتے ہیں۔ آپ اللہ کے مہمان ہو کے روز ڈیلی مسجدوں میں آپ افطاری کریں گے اللہ کے گھر میں، تو آپ کی بھی ایکٹیویٹی کیا ہونا چاہیے، ایکشن کیا ہونا چاہیے، انداز کیا ہونا چاہیے، لب و لہجہ کیا ہونا چاہیے، اس طرح سے آپ کو اپنے آپ کو تیار کر کے آمادہ کر کے روزہ رکھنا ہے۔ ہر ایک چیز کا خیال ہونا چاہیے، کیونکہ 30 روزہ بڑا نازک ہے، اس کے لمحے لمحے پہ آپ کو لمحے فکریہ ہے آپ کے لیے، ہر مذہب و ملت کے لیے ہے کہ اگر روزہ نہ ہوتا تو غریب کی بھوک کا احساس نہ ہوتا، اگر روزہ نہ ہوتا تو ہم اللہ کے قریب نہ ہوتے۔ تو یہ اہل بیت علیہ السلام، 14 معصومین علیہ السلام کا صدقہ ہے کہ جو ہم کو اللہ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ دیا، یہی وسیلہ نجات ہے۔ میری گفتگو بھی وسیلہ نجات پہ ہوتی ہے، چنانچہ وقت ہو چکا ہے میری گفتگو کا آخری فقرہ کہ آپ سب کو اللہ توفیق دے۔ دعائے جوسن صغیر ہی پڑھ لیا کریے، جس سے آپ کو طاقت ملے گی، آپ میں سکت آئے گی، نہ پیاس کا غلبہ ہوگا، نہ بھوک کا غلبہ ہوگا، انشاءاللہ نہ ذہن آپ کے دوسری طرف جائیں گے اور نیند ہو جائے گی، نیند آ جائے گی تو موبائل سے بھی کوئی بری حرکتیں بھی نہیں آپ کر سکتے۔ الصلاۃ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا آپ سب کو آپ کے مقصد میں کامیاب کرے، نیک عمل میں کامیاب کرے، اور جو حج و زیارت، عمرہ اور کربلا مقدس جگہ جانے کی دل میں خواہشات تمنا ہے، اس ماہ شام کے صدقے میں پروردگارہ ہر مومنین مومنات کی حاجات شرعیہ پوری کر، جو مشکلات ان کو دور کر، جو قید میں ہیں انہیں اسیر جو ہیں آزاد کر دے، رہا کر دے، جو بیمار ہیں انہیں شفا دے دے، اور 2 سال کے بعد اس مسجد میں ہمیں اس سال افطاری کرنے کا موقع فراہم کیا، ہم اس کے لاکھوں شکر کریں، کروڑوں شکر کریں کم ہے۔ اس بار ہم پروردگار کے قریب ہونے کے لیے مسجدوں میں ہم اپنے روزے کو افطار کریں، اگر پانی ہی خالی مل جائے اسی پہ ہم صبر و سکون سے حلال راستے سے امام کے بارگاہ میں حاضر ہوں۔ صحیح کونوں مع صادقین، سچوں کے ساتھ ہو تو یہی سچے ہیں، خود بھی سچا رہو، سچوں کے ساتھ ہو جانا یہ بڑا کمال ہے، اور اسی پہ موت آ جانا ہماری کامیابی کی سب سے بڑی دلیل۔ الصلاۃ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔